مقدمات قائم کر کے سیاسی لوگوں کا سے انتقام لے رہی ہے۔ ہم اس احتساب کے نظام کو مسترد کرتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ تحریک کی رفتار کو تیز کیا جائے گا اور کورونا کی آڑ میں جو جلسوں پر پابندی لگانے کی بات ہو رہی ہے، ہم حکومت کے فیصلوں کو مسترد کرتے ہیں اور پی ڈی ایم کے جلسے شیڈول کے مطابق انشاءاللہ ہو کر رہے ہیں۔ فارم فنڈنگ کیس میں تاخیر کا پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس نے نوٹس لیا کہ آخر کیوں اور کس وجہ سے اس کیس میں تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ شوگر مافیا کو 400 ارب روپے کی سہولت دی گئی اور جس افسر نے چور پکڑا اس افسر کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ ایف بی آر کے مستعفی ہونے والے چیئرمین شبر زیدی نے جو اعترافات کیے ہیں، در حقیقت وہ عمران حکومت کے خلاف ایک ایف آئی آر ہے اور اس حکومت کی دیانت اور امانت کا آئینہ ان کو دکھا دیا ہے۔ شبر زیدی نے یہاں تک کہا ہے کہ میں نے جن لوگوں کے بارے میں ان کی بدعنوانیوں کی فہرست پیش کی تاکہ ان کے خلاف کارروائی کی جا سکے، تو مجھے عمران خان نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو، یہ ہمیں فنڈ کرتے ہیں ہمارے ڈونر سے۔ یہ صورتحال آپ کے حوالے کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا مرکزی ڈھانچہ مکمل کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے صدر، سیکریٹری جنرل، سینئر نائب صدر اور سیکریٹری انفارمیشن کا انتخاب کیا گیا تھا۔ آج کے اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ڈپٹی سیکریٹری جنرل کے لیے جناب قمر کائرہ صاحب کا نام تجویز ہوا ہے۔ نائب صدر کے لیے ہمیں دوسرے نام کا انتظار ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے نائب صدر احسن اقبال صاحب اور ڈپٹی سیکریٹری جنرل رانا ثناء اللہ صاحب ہوں گے۔ عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے نائب صدر جناب حیدر خان ہوتی اور ڈپٹی سیکریٹری جنرل زاہد خان صاحب ہوں گے۔ پشتون فیملی عوامی پارٹی کی طرف سے نائب صدر جناب محمود خان اچکزئی اور ڈپٹی سیکریٹری جنرل جناب مختار یوسف زئی صاحب۔ قومی وطن پارٹی کی طرف سے نائب صدر آفتاب خان شیرپا اور ڈپٹی سیکریٹری جنرل حاجی غفران خان ہوں گے۔ نیشنل پارٹی کی طرف سے سینیٹر کبیر صاحب نائب صدر اور سینیٹر اکرم صاحب ڈپٹی سیکریٹری ہوں گے۔ جمعیت علماء اسلام کی طرف سے مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نائب صدر اور اکرم درانی صاحب ڈپٹی سیکریٹری جنرل ہوں گے۔ جمعیت علماء پاکستان کی طرف سے نائب صدر کے لیے شاہ اویس نورانی صاحب اور ڈپٹی سیکریٹری جنرل کے لیے ڈاکٹر جاوید اختر صاحب۔ بی این پی کی طرف سے نائب صدر کے لیے ڈاکٹر جہانزیب جمال الدین صاحب اور ڈپٹی سیکریٹری جنرل کے لیے ملک عبدالولی کاکڑ صاحب۔ جمعیت اہل حدیث کی طرف سے جناب پروفیسر ساجد میر صاحب نائب صدر اور حافظ عبدالکریم صاحب ڈپٹی سیکریٹری جنرل ہوں گے۔ یہ فیصلے آج ہو گئے ہیں اور ہم جیسے آپ سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز ہم بنیادی اصول طے کریں گے، بنیادی مقاصد طے کریں گے
और फिर वो आपके सामने पेश करेंगे ताकि आपके जरिए कौम तक हमारा पैगाम पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब, वज़ीर आज़म ने आज तकरीर की है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग निज़ाम जो है वो लाया जाएगा और कानून साजी के लिए अपोजिशन से हिमायत मांगी है कि वो बैठने के लिए तैयार हैं और बातचीत हो सकती है। और ये भी कहा है कि हम न्यूट्रल एम्पायर के साथ आगे हैं। देखिए, बुनियादी बात यह है कि ये धांधली के आदी हैं। ये इस तरीके से अराकीन को प्रेशराइज करना चाहते हैं और ये नहीं चलेगा। उसके लिए भी हम इंतज़ाम कर रहे हैं कि इसका किस तरह रास्ता रोका जाएगा, लेकिन तरीक़ाकार हम अभी आपको नहीं बताएंगे। क्या हुकूमत आपको दावत दे रही है कानून साजी के लिए कि वो बैठ जाए? हम हुकूमत के साथ किसी किस्म की मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। आवाम का नुमाइंदा ही नहीं है। उससे पहले 25 जुलाई को इलेक्शन हुआ तो उसमें भी आपने कहा था कि हम हमारा कोई उठाने के मेहनत नहीं उठाने जाएंगे। अब चूँकि जो है भूखी गद्दारी ने अपना वजह से रास्ता कर दिया है, क्या अपोजिशन जो है हालात में जा रही है या आपको इस इशू पे कोई बात नहीं हुई। मेरे ख्याल में इससे पहले भी तहरीकें चली हैं और उन तहरीकों में भी कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। अवाम ने अपनी ताकत के जरिए से फैसले बनवाए हैं और ताकतवर कुव्वतों को अवाम के सामने घुटने टेक करने पड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ नुकात वो हैं कि जिस पर अगले इजलास में गौर किया जाएगा। अपनी ताकत के जरिए से फैसले बनवाए हैं और ताकतवर कुव्वतों को अवाम के सामने घुटने टेक करने पड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।